جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ فرعون کو یہ اس کے درباری جادوگر خبر دیتے ہیں کہ تمہاری ہی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ختم کرے گا۔ اور تکبرانہ لہجے میں کہتا ہے میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، جو بھی بچہ پیدا ہوتا اسے مروا دیتا۔ 70,000 بچے قتل کروائے۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، اسی اثنا میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور آپ کی والدہ محترمہ کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں فرعون اسے بھی نہ مروا دے۔ اللہ کی طرف سے حکم نامہ آیا، اسے ایک صندوق میں رکھو، دریائے نیل کے سپرد کر دو۔ صندوق میں رکھا گیا، اس میں کچھ سوراخ تھے ہوا کے آنے جانے کے لیے۔ دریا کی موجوں کے سپرد اسے کر دیا گیا۔ آپ کی بہن ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ جب دریا میں وہ صندوق ڈوبنے لگتا تو بہن کا دل بھی ڈوب جاتا، اور جب وہ صندوق تیر کے سطح آب پہ آتا تو بہن کے دکھی دل کو قرار مل جاتا۔ تیرتا تیرتا صندوق فرعون کے محل کے پاس چلا گیا۔ فرعون اور اس کی بیوی آسیہ ٹہل رہی تھی۔ جب انہوں نے ایک صندوق کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو فوراً صندوق کو پکڑا اور اسے کھولا۔ جب کھولا تو اس میں ایک خوبصورت بچہ مسکرا رہا تھا، اور بچہ بھی وہ جس کی پیشانی میں نبوت کا نور چمک رہا تھا۔ جب دیکھا تو حضرت آسیہ نے بے ساختہ کہا کہ یہ بچہ تو میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ وہ ایک جملہ تھا جو ان کی ہدایت کا سبب بنا۔ اس نے کہا کہ یہ بچہ میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اس نے نبی کو اپنی آنکھ کی ٹھنڈک کہا، اللہ نے اسی وجہ سے انہیں ایمان عطا کر دیا۔ اگر فرعون بھی یہ کہہ دیتا کہ یہ بچہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ نے یہ نہیں دیکھنا تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، اللہ نے اپنے نبی کے صدقے میں اسے بھی ایمان عطا کر دینا تھا، لیکن اس کا مقدر نہیں تھا۔ طے یہ ہوا، حضرت آسیہ نے کہا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اصرار کے بعد فرعون بھی مان گیا، اپنے گھر میں لے گئے۔ قریب کی جو دایا تھیں ان سب کو بلایا کہ اس بچے کو دودھ پلایا جائے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کسی بھی دایا کا دودھ نہیں پی رہے۔ آپ کی بہن مجمع میں موجود تھی، کہنے لگی کہ اگر تم کہو تو ایک عورت کو میں بلا کے لاؤں، اس کا دودھ بچے بڑی رغبت سے پیتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا جاؤ بلا لاؤ، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ آپ کی بہن دوڑ کر گئی، اپنی ہی ماں کو بلا لائیں، اور جب آپ کی والدہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا تو آپ نے دودھ پی لیا۔ فرعون نے کہا آج کے بعد تمہاری ڈیوٹی ہے، تم نے اس بچے کو سنبھالنا بھی ہے، اس کو دودھ بھی پلانا ہے، اپنے گھر نہیں جانا، میرے محل کے ساتھ تمہارا گھر ہے، یہ تمہارا گھر ہے، ادھر ہی رہنا ہے اور بچے کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ فرعون کہتا تھا میں نے وہ پیدا ہی نہیں ہونے دینا۔ رب نے کہا تمہارے گھر میں پال کر نہ دکھایا تو مجھے بھی رب نہ کہنا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی پھر پرورش گھر میں ہوئی۔ اب یہاں جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، کیا اپنی ماں کے علاوہ کسی دوسری عورت کا دودھ پینا ایک نبی کی شان کے خلاف ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دودھ پیا، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے دودھ کیوں نہیں پیا؟ اس کی کیا حکمت تھی؟ اس لیے دودھ نہیں پیا کہ جب کل کو بڑے ہو کر جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر توحید کی دعوت دینی تھی اور فرعون کو للکار کے حق کی طرف راغب کرنا تھا، تو فرعون نے آگے سے یہ بات کہنی تھی کہ میاں میرے گھر میں پلتے رہے ہو،
میرے ٹکڑوں پہ پلتے رہے ہو اور آج مجھے ہی آنکھیں دکھا رہے ہو اور مجھے ہی دین سکھانے آگے ہو؟ اللہ نے اس کے جواب کا اہتمام پہلے ہی کر دیا. کہا جب جناب موسیٰ علیہ السلام اعلان توحید کریں گے تو جب فرعون کہے گا کہ میرے گھر میں پلتے رہے اور مجھے سکھانے آ گئے، تو جناب موسیٰ اپنا سینہ چوڑا کر کے کہیں گے میاں پلا تیرے گھر میں ہوں لیکن دودھ میں نے اپنی ماں کا ہی پیا ہے. پلا تیرے گھر میں ہوں لیکن دودھ میں نے اپنی ماں کا ہی پیا ہے. جب اپنے گھر سے کھا کر تبلیغ کی جاتی ہے تو پھر اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے.